الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين ربي زدني علما وعملا بالإخلاص آمين بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گی اور پچھلی کلاس کو آپ نے بغور سماعت کر لیا ہوگا۔ الحمدللہ آج ہمارے تجوید کورس کی 7th کلاس ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے حروف نطعیہ اور حروف لثویہ کے بارے میں جانا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی حروف صفیریہ اور حروف شفویہ ان کے مخارج کو ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلے حروف صفیریہ کو سمجھتے ہیں۔ نوٹ کیجئے گا کہ حروف صفیریہ جو ہیں یہ 3 حروف ہیں، زا، سین اور صاد۔ یہ 3 حروف حروف صفیریہ کہلاتے ہیں۔ صفیر کس کو کہتے ہیں؟ صفیر کا معنی ہوتا ہے سیٹی جیسی آواز، دلکش آواز کو صفیر کہتے ہیں۔ جب ہم ان 3 حروف کو ادا کرتے ہیں نا، زا، سین، صاد، کس طرح کرتے ہیں؟ زا، سین، صاد، تو یہ جو پہلے اس طرح کی آواز نکل رہی ہے، یہ سیٹی جیسی جو آواز آ رہی ہے نا، یہ ان کی صفت ہے اور اسی وجہ سے ہم ان کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 حروف جو ہیں حروف صفیریہ کہلاتے ہیں۔ اب ہم ان کی ادائیگی کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ تینوں حروف ادا کس جگہ سے ہوتے ہیں؟ نوٹ کیجئے گا کاپی پر۔ حروف صفیریہ جو ہیں یہ 3 حروف، ان کی ادائیگی ہوتی ہے زبان کی نوک جب نیچے کے 2 دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے تو زا، سین، صاد ادا ہوگا۔ زبان کی نوک کون سی ہوتی ہے؟ ہم نے پچھلے ویڈیوز میں بھی سماعت کیا۔ زبان کی نوک کہلاتی ہے جو ہماری ٹپ آف دی ٹنگ ہوتی ہے، جو ویری ٹپ آف دی ٹنگ ہے، سامنے کی بالکل سامنے کی جو نوک ہے زبان کی، اسے ہم کہتے ہیں۔ تو یہ جو زبان کی نوک ہے یہ نیچے کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے۔ ہم اب تک اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کی بات کر رہے تھے، اب ہے نیچے کے جو سامنے کے 2 دانت ہے ان کے اندرونی کنارے سے جب یہ زبان کی نوک لگتی ہے تو زا، سین اور صاد ادا ہو جاتا ہے۔ ادا کر کے دیکھیے گا، زا، زا، سین، صاد، صاد، اسی جگہ سے یہ تینوں حروف ادا ہو رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور بات بتائی گئی کہ اوپر کے جو 2 دانت ہیں نا، اوپر کے 2 دانت نیچے کے دانتوں سے ملاقات کرتے ہیں۔ اوپر کے 2 دانت نیچے کے 2 دانتوں سے ملاقات کریں گے، یعنی وہ نیچے کی جانب آئیں گے۔ تو یہ زا، سین، صاد کے اندر ہوتا ہے۔ پریکٹس کر کے دیکھیے گا، زا، 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 ملیں گے نہیں، یہ دونوں دانت ملیں گے نہیں، لیکن قریب آئیں گے، ملاقات کرنا چاہیں گے یہ آپس میں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے نیچے کے جو سامنے کے دانت ہیں اور اوپر کے سامنے کے دانت، یہ دونوں آپس میں ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ملانا نہیں ہے آپ نے، اگر ملا لیا تب تو آواز ہی نہیں نکلے گی۔ تو ملانا نہیں ہے، ہلکی سی اس میں گیپ رہے گی۔ جیسے ہم سیٹی مارتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، تو یہ آواز بغیر دانتوں کو قریب لائے نہیں نکلے گی۔ اگر دانتوں کو دور رکھا آپ نے تو آواز تو ہرگز نکلے گی ہی نہیں۔ تو یہ آواز تبھی جیسی جو آواز نکل رہی ہے یہ تبھی نکلے گی جب آپ دانتوں کو قریب لائیں گے اور تھوڑا سا ان میں گیپ رکھیں گے تاکہ ایئر فلو پاس ہو سکے۔ تو یہ زا، سین اور صاد کا مخرج ہو گیا، ان کی ادائیگی ہو گئی۔ زبان کی نوک جب نیچے کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے لگے اور اوپر کے 2 دانت نیچے کے دانتوں سے ملاقات کریں گے تو زا، سین، صاد یہ تینوں حروف ادا ہو جائیں گے۔ اب ان کے اندر جو ڈفرنس ہے نا، اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے، کیونکہ اگر ان میں جو ڈفرنس ہے اس کا ہم نے خیال نہیں رکھا تو قرآن کے اندر ہم بڑی غلطی کر رہے ہوں گے۔ تو ہم نے ڈفرنس کا خیال رکھنا ہے زا، سین، صاد کے اندر۔ اچھا، ان کے اندر ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے؟ وہ یہ ہے پر اور باریک کا۔
زا سین جو ہے یہ دو حروف باریک پڑھے جاتے ہیں، اور صاد یہ پر پڑھا جانے والا حرف ہے. اور جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں بھی سماعت کیا کہ ہم نے پر اور باریک کے اندر فرق کس طرح سے کرنا ہے، ان کی آوازوں کے ذریعے ہم نے فرق کرنا ہوتا ہے. اب ہم ان کی آواز کو کیسے یاد رکھیں گے؟ ہم پڑھتے ہیں زا سین زا سین. اب ان کی آواز کیا ہے؟ این صاد عود ز سین صاد این عود. یہ ان کی آواز ہو گئی ز سین صاد. اب آواز پڑھیں ان کی این عود. تو جب یہ ان کی آوازوں کو یاد رکھیں گے تو پر اور باریک کے اندر ہم فرق بآسانی کر سکیں گے. تو ان کی آوازوں کو یاد رکھنا ضروری ہے. تو کیا ہو گیا کہ زا اور سین جو ہے یہ باریک حرف ہے اور صاد یہ پر حرف ہے. جب بھی ہم زا اور سین کو ادا کرتے ہیں تو ہماری زبان جو ہے وہ بالکل سیدھی رہتی ہے، اور جب ہم صاد کو پڑھتے ہیں تو زبان ہماری جو ہے وہ پیچھے سے تھوڑی سی اٹھ جاتی ہے تاکہ یہ بھاری لگے. صاد جو ہے وہ بھاری لگے، زبان پیچھے سے تھوڑی اٹھ جاتی ہے. کیسے؟ صاد. آپ فیل کیجئے صاد، ایسے یہ زبان پیچھے سے تھوڑی سی اٹھ جائے گی تاکہ صاد یہ باریک لگے. امید ہے آپ کو اتنا سمجھ آ گیا ہوگا. آئیے اب ہم ان 3 حروف کی مشق کرتے ہیں. سب سے پہلے زا کو لے لیتے ہیں. زا زبر زا زا زیر زی زا پیش زو زا زی زو. حمزہ زا زبر از حمزہ زا زیر از حمزہ زا پیش از از. یہ تینوں حروف سیٹی والے ہیں، تو تینوں حروف میں ہم نے سیٹی نکالنی ہے. از از. جیسے قرآن میں ہم پڑھتے ہیں انزلنا انزلنا انزلنا. یہاں پر بھی زا آ گیا ہے، اس میں ہم نے سیٹی نکالنی ہے. جب زا کو ہم ادا کر رہے ہیں تو ہماری جو زبان کی نوک ہے وہ نیچے کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے جا کر لگ رہی ہے، اور جو اوپر کے 2 دانت ہیں وہ نیچے کے 2 دانتوں سے ملاقات کریں گے تو ہمارا یہ زا بآسانی نکل آئے گا. اسی طرح سے سین زبر سا سین زیر سی سین پیش سو سا سی سو. حمزہ سین زبر اس حمزہ سین زیر اس حمزہ سین پیش اس. نستعین نستعین. سین میں کیا ہو رہا ہے؟ اوپر کے جو 2 دانت ہیں وہ نیچے کے دانتوں سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپس میں مکس نہیں ہو رہے ہیں لیکن ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ایئر فلو پاس ہو رہا ہے تو ہم سین کو بآسانی نکال پا رہے ہیں. یہ تینوں حروف کے اندر اسی طرح ادائیگی ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں صاد کی جانب. وہ دونوں حروف پر باریک ہو گئے زا اور سین. اب صاد جو ہے یہ پر حرف ہے. عود صاد عود. موٹا پڑھیں گے اس کو، پیچھے سے جو ہماری زبان ہے وہ تھوڑی سی اوپر کی جانب اٹھے گی. صاد زبر صاد زیر صی صاد پیش صو صی صو. حمزہ صاد زبر اس حمزہ صاد زیر اس حمزہ صاد پیش اس. جیسے قرآن کے اندر پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر صراط صراط. ٹھیک ہے جی، امید ہے حروف صفیریہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. بہت آسان ہے، مزید ان کی خوب پریکٹس کیجیے گا. اب بڑھتے ہیں ہم حروف شفویہ کی جانب. حروف شفویہ جو ہیں، شفویہ اس کا معنی ہوتا ہے ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا مخارج سیریز کے اندر شروع میں ہی ہم نے پڑھا تھا کہ مخارج جو ہمارے تمام حروف ہیں وہ 5 جگہ ایسی ہیں جہاں سے یہ تمام حروف کی ادائیگی ہو جاتی ہے. وہ 5 جگہ ہم نے پڑھی تھی: حلق، لسان، منہ کا خالی حصہ، شفتین یعنی ہونٹ، اور ناک. یہ 5 حصے ہیں جہاں سے تمام حروف کی ادائیگی ہو جاتی ہے. اسٹارٹنگ میں الحمدللہ ہم نے حلقی مخارج جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں. پھر لسانی مخارج بھی آج الحمدللہ کمپلیٹ ہم کر چکے ہیں. اب ہم ہونٹ والے جو مخارج ہیں، ہونٹوں سے ادا ہونے والے مخارج حروف، ان کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور باقی 2 بچیں گے وہ انشاءاللہ پھر ہم آگے پڑھیں گے.
ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف جو ہیں یہ 4 ہیں جن کو حروف شفویہ کہتے ہیں، شفوی مخارج. وہ کون کون سے ہیں؟ با، فا، میم، واو. یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں. اب ان میں سب سے پہلے ہم فا کو لے لیتے ہیں. فا کہاں سے نکلتا ہے؟ فا کا مخرج کیا ہے، اس کی ادائیگی کیا ہے؟ نوٹ کیجئے گا کہ اوپر کے دانتوں کے کنارے جب نچلے ہونٹ کے تر حصے سے لگے تو فا ادا ہوتا ہے. اوپر کے جو دانت ہیں اس کے کناروں پہ آپ جائیں، اوپر کے دانتوں کے جو کنارے ہیں اس پہ ہم جائیں گے. جب نچلے ہونٹ کے نیچے کے جو ہونٹ ہیں اس کے گیلے والے حصے سے، تر حصے سے جا کے لگتے ہیں تو فا ادا ہوتا ہے. ادا کر کے دیکھیے گا، فا فا. آپ کو فیل ہوگا کہ یہ تر حصے میں جا کر لگ رہے ہیں تو فا ادا ہو رہا ہے. فا فا، اوپر کے دانتوں کے کنارے، فا فا. جیسے ہم پڑھتے ہیں فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو، فا فی فو. حمزہ فا زبر اف، حمزہ فا زیر اف، حمزہ فا پیش اف، اف اف اف. اسی طرح ہم پڑھتے ہیں فی ہی، فی ہی. اوپر کے جو دانتوں کے کنارے ہیں وہ کہاں جا کر لگ رہے ہیں؟ نچلے ہونٹ کے گیلے والے حصے پہ، تر حصے پہ جا کر لگتے ہیں تو یہ ہمارا فا نکل آتا ہے. اب ہم باقی ادائیگی کو دیکھتے ہیں. باقی ادائیگی ہے کہ جب دونوں ہونٹوں کا تر والا حصہ، جو گیلا والا حصہ ہے دونوں ہونٹوں کا، وہ آپس میں ملتے ہیں تو با ادا ہوتا ہے. کیسے؟ با با، جو گیلا حصہ ہے، جو تر حصہ ہے وہ آپس میں مل رہا ہے. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب. جو گیلا حصہ ہے آپس میں مل رہا ہے. اسی طرح میم کی ادائیگی کو دیکھتے ہیں. میم کی ادائیگی ہے کہ جب دونوں ہونٹوں کا خشک والا حصہ آپس میں ملے تو میم ادا ہوتا ہے. خشک والا حصہ جیسے ہم ادا کرتے ہیں میم، خشک حصہ مل رہا ہے نہ کہ تر حصہ. تر حصہ با کی ادائیگی میں ہے اور خشک حصہ میم کی ادائیگی میں ہے. میم میم، یہ حصہ جو خشک رہتا ہے وہ آپس میں مل رہا ہے تو میم ادا ہو رہا ہے. میم میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام، حمزہ میم پیش ام ام. جیسے پڑھتے ہیں مم ما، مم ما. اب واؤ کی ادائیگی دیکھتے ہیں. واؤ کی ادائیگی ہے کہ جب دونوں ہونٹوں کو گول کریں ہم تو واؤ ہمارا ادا ہو جاتا ہے. دونوں ہونٹوں کے گولائی سے یہ واؤ ادا ہوتا ہے. کیسے؟ واؤ واؤ. دونوں ہونٹوں کو آپ گول کریں گے تو واؤ آسانی سے نکل آئے گا. واؤ زبر وا، واؤ زیر وی، واؤ پیش وو، وا وی وہ. حمزہ واو زبر او، او. حمزہ واو پیش او، او. واو واو. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے حروف شفویہ بھی ہو گئے ہیں. امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئے ہوں گے. آج کی کلاس میں ہم نے حروف صفیریہ اور حروف شفویہ کو جانا. سبق نوٹ کر لیجئے. حروف صفیریہ جو ہیں زا، سین اور صاد، اور حروف شفویہ با، فا، میم، واو، ان کی جو ادائیگی، ان کے جو مخارج بتائے گئے ہیں ان کے مطابق ان کی درست ادائیگی کر کے آپ نے دکھانی ہے. ان کی خوب مشق پہلے کیجیے گا، اس کے بعد آڈیو ریکارڈنگ میں ان کی ادائیگی کر کے درست طریقے سے دکھائیے گا. اور اگر مثالیں ہو سکے تو قرآن کریم فرقان حمید سے ان کی مثالیں بھی تلاش کیجیے گا ان حروف کی، اور ان کو جو ہے اپنے مخرج کے مطابق نکال کر پھر آڈیو ریکارڈنگ سینڈ کیجیے گا.
انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، مزید جو مخارج رہ گئے ہیں ان کو سمجھیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے سبق کی جانب بڑھیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.